نفس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے علم اور عقل کو جاننا اور پہچاننا ہوگا۔ علم کیا ہے اور عقل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ علم دیا گیا مگر تھوڑا سا، محدود سا علم ہے۔ اور یہ لوگ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ وہ الا قلیلہ کہتا ہے۔ اگر خالق کہہ رہا ہے کہ علم تھوڑا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عقل محدود ہے۔ پہلے علم اور عقل میں فرق کو سمجھ لیں۔ علم کسی شے کو جان لینے کا نام ہے۔ خود کو جاننے کے لیے ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ ہمارے علم کا معیار کتنا ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ تو بات یہاں پہنچتی ہے کہ علم اپنی اصل میں ہے کیا۔ علم کی اصلیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں خیال کو جاننا ہوگا، کیونکہ ذہن کی حرکت علم کی حرکت ہے، یعنی علم خیال سے متحرک ہوتا ہے۔ خیال یادداشت کا نام ہے، ڈیٹا ہے۔ اگر کسی کی یادداشت کھو جائے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے یا بے ترتیب ہو کر علم کے بگاڑ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پاگل پن کا ظہور ہوتا ہے۔ ہمارے تمام تر خیالات ہماری مکمل ترین یادداشت ہیں، اور ہماری تمام تر یادداشت ہمارا ماضی ہے۔ غور کیجئے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارے پاس مستقبل کی کوئی یادداشت نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ حال کے اندر فی الوقت ہم خود موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام یادداشت ماضی ہے۔ جو ہو چکا ہے وہ ہمیں یاد ہے، اور یہی یاد ہمارا خیال ہے۔ مصنف پر یقین کرنے کی بجائے ان سطروں کو شک کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنا تجزیہ خود کریں۔ جن تجربات و احساسات سے ہم گزر چکے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا، کہیں سے سنا، کہیں دیکھا، جو کچھ چکھا، سونگا، جو بھی اپنی ساری زندگی محسوس کیا، وہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارا ادراک ہے۔ یہ ہمارا ماضی ہے، اور ہمارا ماضی ہی ہمارا تمام تر علم ہے۔ ہمیں مستقبل کا کوئی علم نہیں۔ حال کے تجربے سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اس لیے ہمارا سارا علم ہمارا ماضی ہے۔ علم اپنی حقیقت میں ماضی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں کم و بیش 50,000 سال سے انسان جیتا اور مرتا چلا آ رہا ہے۔ کسی کو علم نہیں کہ کتنی تعداد ہے، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آج کل ہر روز 6 ارب سے اوپر آدم جی رہا ہے، مر رہا ہے۔ اپنے ہم جنسوں کی اتنی عظیم تعداد کے درمیان جیتا ہوا ایک انسان بے حقیقت شے ہے۔ اس کے تجربات لازم ہے کہ محدود تر کہلائیں۔ چونکہ اس کی ذاتی زندگی ایک محدود دائرے میں چل رہی ہے، اس لیے اس کے پاس ماضی کی صورت میں جو معلومات موجود ہیں، جسے وہ علم کہتا ہے، وہ الا قلیلہ ہے، دیا گیا مگر بہت تھوڑا سا۔ عقل اس علم کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ کسی بھی صورت حال میں ہمیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ عقل ہے، جس کی بنیاد علم ہے۔ چونکہ ہمارا علم محدود ہے، اس محدود علم کی بنیاد پر روزمرہ زندگی کے جو چھوٹے بڑے فیصلے ہم روزانہ کرتے ہیں وہ بھی انتہائی محدود حیثیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اسے زاویہ نظر کہتے ہیں۔ ہمارا زندگی کو گزارنے کا زاویہ نظر تنگ، چھوٹا اور محدود ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حادثاتی انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے فیصلے کی، ہماری عقل کی اور ہمارے علم کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ ہم اپنے تمام فیصلے اپنے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ ایسے محدود تر زاویہ نظر سے ہم سچ تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم حال میں بیٹھ کر اپنے ماضی کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے خد و خال بنانے اور اسے تبدیل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں تخلیق کرنے والا ہمارا مالک ہمیں کہتا ہے کہ کوئی ذی روح نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی مینہ برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔
اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ انسان کیوں نہیں جانتا؟ اس راز سے پردہ سورہ بقرہ کی آیات 30 تا 33 میں اٹھایا گیا ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب انسان کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے حیرت سے کہا کہ اے رب، یہ تو خون بہانے اور فساد کرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ایک مدت بعد فرشتوں سے پوچھا کہ ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عاجزی کی کہ اللہ تو نے جو بتایا ہم وہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آدم کو حکم دیا تو اس نے نام بتا دیے۔ اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اشیاء کے ناموں کا علم ہے اور ان کے اچھے برے خواص کا بھی علم ہے، لیکن ہم کسی بھی شے کی حقیقت نہیں جانتے۔ آپ کی پوری زندگی، آپ کے پورے علم میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کی اصل حقیقت اور ماہیت کا آپ کو علم ہو۔ ماچس کا پتہ ہے کہ اس سے آگ جلے گی، فائدے کا بھی پتہ ہے اور نقصان کا بھی، لیکن آگ بذات خود کیا ہے؟ کچھ گیسز کا مجموعہ۔ اچھا، گیس اپنی اصل میں کیا ہے؟ اس کی ماہیت کیا ہے؟ ماچس میں تیلی ہے، اس کے سرے پر مسالہ ہے۔ تیلی لکڑی سے بنی ہے، لکڑی درخت سے آئی ہے، درخت کے پتے شاخیں ہیں، تنا ہے، اس کی جڑ ہے۔ درخت بیج سے بنتا ہے، ہر شے کا بیج ہوتا ہے، لیکن یہ بیج اصل میں کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی شے کی جڑ تک جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کسی بھی شے کی اصل حقیقت کا ہمیں کچھ بھی زیادہ علم نہیں۔ دیا تو گیا ہے لیکن بہت تھوڑا سا، ہمارا علم محدود ہے۔ جب تک ہم اس حقیقت کو سمجھ کر مان نہیں لیتے، تب تک اصل علم کا دروازہ ہم پر نہیں کھلتا، نہ ہی نفس کا تزکیہ ہو پاتا ہے۔ فرمایا رب لا شریک نے انسان ظالم اور جاہل ہے، تو ہم اپنے رب کی اس سٹیٹمنٹ کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم جاہل ہیں؟ مانیں گے نہیں تو جہل کا طلسم کیسے ٹوٹے گا؟ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی، پھر انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم، بڑا جاہل تھا۔ علم اور عقل کے علاوہ بھی ایک شے ہمارے پاس ہے جسے شعور کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی آنکھ، ایک وسیع تر زاویہ نظر ہے۔ ہمیں ایک لحظے میں پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ اپنی ساری زندگی سے ہم ایک لمحے میں باخبر ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی علم و عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم باخبر ہیں کہ ہم زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے جسم، حواس اور علم و عقل کا شعور ہے۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، یہی ہمارا شعور ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ نے اکثر ڈائری کے شروع میں دنیا کا نقشہ دیکھا ہوگا۔ اس نقشے میں اگر آپ کوئی شہر ڈھونڈ رہے ہوں تو آپ نقشے میں گم ہوتے ہیں۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ علم ہے، عقل ہے۔ اس نقشے کو ایک نظر میں پورا دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ وقت کے لیے عارضی طور پر منزل چھوڑنا ہوگی، سوال چھوڑ دینا ہوگا۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اگر آپ کچھ نہیں ڈھونڈ رہے تو آپ پورا نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب پوری دنیا ایک نظر میں آپ کے سامنے ہے، یہی شعور ہے۔ کیا انسان اس بات پر قادر نہیں کہ اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالے اور سب دیکھ لے؟ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم باشعور ہونے کے باوجود بے شعوری کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہمیشہ ساری زندگی چھوٹے چھوٹے مسائل کے حل میں مصروف آدمی خود کو پورے طور پر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ تمام جہانوں کا رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس پر پیدا کیا ہے، یعنی ایک ہی نفسیات پر۔ ہم سب کی ایک جیسی نفسیات اور ایک ہی جیسا نفسیاتی خلجان ہے۔ ہمارے حالات و واقعات جدا جدا ہیں، لیکن ان سے پیدا شدہ کیفیات اور جذبات ایک جیسے ہیں۔ اس لیے کتاب میں جہاں میں لکھا گیا ہے وہ آپ ہیں، اور جہاں آپ لکھ دیا وہ میں ہوں۔ ایک ہی بات ہے، سب میں ایک ہی نفس کار فرما ہے۔
پلیز اس چینل کو سبسکرائب لائک کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں دیجئے گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔